ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے میں یہ میری خواہش تو تھی کہ سندھو صاحب پڑھیں لیکن میں خود سے پڑھ دیتا ہوں جسٹ فار دا کلیئرٹی, اور ذرا ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے. یہ آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی. کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اڑان پاکستان 5 سال کا اکنامک سا ایک فائنینشیل سا انیشیٹو لیا ہے, اقتصادی پروگرام کا. بڑی اچھی بات ہے, لینا بھی چاہیے. پاکستان اللہ کرے ترقی کرے, آپ کے میرے ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں. لیکن یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کچھ اور کہانی مجھے سنا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% رہی, جو 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے. یہ ایک سال کے دوران 1,30,00,000 لوگ خطۂ غربت سے مزید نیچے چلے گئے ہیں. ہم سب کیا قوم ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیے, سب سے پہلے تو ثاقب صاحب 2023 میں تو میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے نا پرائم منسٹر, اس وقت بھی نمبر 1. نمبر 2, میں چونکہ اس کے بارے میں نہیں پڑھی ہے اس کو, I will see that. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جس میاں شہباز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں, میں 3 دفعہ ان کے ساتھ منسٹر رہا ہوں, سب سے پہلے جو بھی بات ہے نا, ول ہونی چاہیے انسان کی, اور اس کو پتا ہو کہ یہ پرائرٹیز طے کر لیں. یہ جو کل کے جو مذاکرات ہیں نا, یہ بھی بہت بڑا عمل طے کریں گے. جو انہوں نے ایک اڑان پروگرام کے بارے میں بات بتائی ہے, اس کے آپ کو 3 چیزیں چاہیے کہ آپ کو ایکسپورٹ کتنی بڑھانی ہے, دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کس لیول پہ جا کے تو ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے یا ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے, اور اگر ول اور پاور اور پولیٹیکل سرکمسٹانسز ٹھیک ہوں تو یہ کوئی 60 ارب روپے والا جو ہے نا ڈالرز والا معاملہ, یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اسی کو دیکھ کے منموہن سنگھ نے, آپ نے دیکھیں آئیڈیا انہوں نے خود فرمایا تھا. آپ نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کی, نسیما راؤ تھے اس وقت, ایکسپورٹ, جی ٹھیک ہے جی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اینڈ وچ واز دی تھرڈ ون, تیسری کیا تھی؟ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ول اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ. اف یو الاؤ می, کہ آپ کی ول کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کا فوجی عدالتوں والا ایشو GSP پلس کے اوپر کل کو ہمارے لیے ایشو بن سکتا ہے. یو نو دیٹ, آئی نو دیٹ, ہم سب کو پتا ہے, جو ڈویج نے انہوں نے بھی پتا. نمبر 2, آپ کی ایکسپورٹس کہاں کتنی ہارم ہو سکتی ہیں, کتنی ہرٹ ہو سکتی ہیں. اللہ کبھی نہ کرے کہ وہ دن آئے, اللہ کبھی نہ کرے, بٹ پاسبلٹیز میں سے نا, یورپی یونین نے خط لکھا ہوا ہے آپ کی حکومت کو. ول کے اوپر بات کریں جب, تو ول پہ شہباز شریف صاحب کی ول کا آئیڈیا اس دن ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے, فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہتے, تو شہباز شریف صاحب جیسے بھی وزیر اعظم بن گئے تھے, وزیر اعظم بنتے کہتے کہ جناب آ جائیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتے ہیں. ول کا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا آپ کو, کہ آئیڈیا پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے کہ دیٹ از سم ون وانٹس. آپ کو PMLN میں ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی ول کا آئیڈیا نہیں ہوا ابھی؟ مجھے آئیڈیا ہے, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ فتنہ ختم کر دو. ثاقب صاحب, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا, گنداپور کہہ رہا ہوں, گنڈاپور روزانہ جو کچھ کہتا ہے واٹس ایور, ایون پہلی مذاکراتی راؤنڈ ہوا تو دوسرے دن آپ مجھے نکلوانا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں, اب نکل گیا, یہ آپ نے خود جان کے کہا یہ غلط؟ نہیں نکل گیا, لیکن نکل گیا بس, ٹھیک ہے. میں نہ نکلواؤں شو سے؟ نو ضرورت کیا, جب میرے منہ سے بلبے جٹ نے بات کہہ دیا تو ٹھیک کہہ دی, بس ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں دیکھیں کھڑا دی جو چھوڑو پر ضد نہیں لائی تھی, ٹھیک ہے سر, جو انہوں نے جو کہہ دی ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا ریفرنس ٹو کہتے ہیں نا, ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. آپ دیکھیں کس نے کہہ دیا تھا کہ برودی سرنگے بچا کر جائیں گے؟ شوکت علی صاحب نے, جب تیمور جھگڑا کو, اور محسن, میں اس وقت ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا, مجھے یاد ہے, ان دونوں کو کہا کہ IMF سے معاہدہ توڑ دے. پھر جب دوبارہ معاہدہ کیا تو اس وقت جو ڈالرز تھی اس کی قیمت کیا ہو چکی تھی. اب اگر ایک کام چل پڑا ہے ثاقب صاحب, جو کل مذاکراتی ٹیموں نے بیٹھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے. باقی یہ جو کام ہے نا, یہ کوئی ناقابل عمل نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ دونوں فریقین کو آپس میں بات کر کے جو کامنالٹیز ہیں, جو پرائرٹیز ہیں, ان کو طے کرنا پڑے گا. اور ایک بات بڑی ضروری طے کرنی پڑے گی, اور ہمیشہ کے لیے, کہ اگر کوئی بھی, جس طرح بہت سارے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ بھی اچھا کام کر کے جاتی ہے, کوئی بھی ہو, PTI ہو, ہم کوئی بھی ہو, تو نیکسٹ آنے والی کوئی بھی اگر دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو کنٹینیو ضرور رکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ملک جو ہے نا, ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر رہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر فیصلہ کی طرف جاتا ہوں. بلکہ یہ نہیں کہ میں بینظیر بھٹو شہید والا کا آئے تو میں تصویر چینج کر دوں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے وہ. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی. نواز شریف صاحب کے دور سے میں ایک وہ صحت کارڈ کا انیشیٹو پلاننگ میں تھا, ایٹ سم پوائنٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی. PTI نے صحت کارڈ سٹارٹ کر دیا, آج بھی PMLN کہتی ہے ساڈا پروجیکٹ سٹارٹ ہم نے کیا تھا, میں وزیر صحت تھا. بہت چھوٹے لیول 22 ضلعوں میں, 22 ضلعوں میں. نہیں, وہ جو آپ نے پرسنٹیج اٹھائی تھی, جو لوگوں کا, وہ بھی میں بتاتا ہوں. اور جو GSP جنرلائزڈ پریفرنس سسٹم ہے, اس کا جو ٹریٹی سل تھا, آئی واز منسٹر ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی. آپ آج تک اس کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ کیا آپ کا پروجیکٹ تھا؟ PMLN کہتی ہے آپ کا پروجیکٹ تھا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی نہ کوئی شروع کرتا ہے نا, ایپی پروگرام کوئی نہ کوئی کسی نے شروع کیا. آپ نے, ٹھیک ہے. اب اگلی مثال بھی دیکھ, میرے فیصل بھائی کی طرف جا رہا ہوں. بزدار صاحب کے ٹائم کے اوپر پنجاب میں کٹا بچہ مرغیاں, یہ وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر دیا, PMLN نے بڑا کرٹیسائز کیا. اس سے ملتا جلتا پروگرام مریم نواز صاحب لا رہی ہیں. کون سا؟ گاواں مجھاں دینا بیبیاں. نہیں تو وہ تو یہ تو نہیں نا, ایک مرغا اور 4 مرغیاں دے دیں, اس سے تبدیلی آ جائے گی کیا؟ اس سے مجھاں نہ آ جائے گی. ہاں بالکل آئیں گی.
100%. ماج دے گی, گوبچی دے گی, کٹی دے گی, گاڑ میں بچہ دے دیکھو نا گی. یہ اس کو کہتے ہیں اپنا جو چھوٹے پیمانے پہ بزنس جو ہے عام آدمی کا کم از کم یہی پروجیکٹ اس ٹائم پہ بھی تھا. یہی پروجیکٹ بندے کو آپ مریم صاحبہ سے ملائیں, بزدار بیچارے کو تو پتہ نہیں ملانا چاہیے, واقعی نہیں ملانا چاہیے. میں نہیں ملا رہا, میں بھی نہیں ملا رہا. جو آپ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس کو تو دونوں ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. آپ کا سننے والی تو کہہ رہا تھا کیا دونوں طرف سے آواز آئے گی. چھوڑیں اس بات کو. فیصل صاحب یہ رپورٹ پڑھی ہے آپ نے, اتنی اچھی خبریں جب شہباز شریف صاحب دے رہے, اڑان پاکستان, فائنینشیل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, مذاکرات, یہ ورلڈ بینک کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی رپورٹ شائع کرنے؟ پہلے تو شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ میں آج یہ کہا کہ سارے او کی آوازیں نکالیں گے. احتجاج نہیں, وہ انہوں نے کہا پریکٹس کریں کہ وہ جو کوئی سیٹی تسی سیٹی رکھ لی تو کول نہیں نکلنی آواز. وہ میاں صاحب نے بڑی محنت کی تھی. سینیٹر صاحب ایسے نکال لیں گے آپ او کی آواز, ٹرائی کریں پلیز, ٹرائی کریں. میں کیوں کروں, احتجاج ہے نا, پروٹیسٹ ہے, سول پروٹیسٹ ہے. تو وہ اب اڑان پروگرام, اڑان کے لیے پر ہونا ضروری ہے, ہوا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, صرف خواہش پہ تو نہیں اڑ سکتے آپ. آئی ٹی انڈسٹری پاکستان دنیا کا میانمار کے بعد دوسرے نمبر پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن پہ آیا ہوا ہے. بنگو. نمبر 2 آپ کا ٹیررزم 2013 کی سٹیج پہ واپس آ گیا. بلوچستان کے پی میں دوبارہ ریسرچ ہو گیا. آج کرم کا معاہدہ ہو گیا, شکر الحمدللہ, وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کے پی گورنمنٹ کی انتک محنتوں سے. تیسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ملک میں رول آف لا, ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن کو ریوائیو کریں اور آزاد عدلیہ کو ریوائیو کریں. اس کے بغیر تو کچھ چیز ہو نہیں سکتی. اینڈ اتنی سارے ڈرا بیکس کے بعد آپ اڑان پروگرام کہہ دیں گے جی ہم اڑان کر رہے ہیں. آج تک آپ نے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا. آج بھی ایم ایف کے جو آپ نے کلیکشن پرومس کیا شارٹ فال ہے. آپ کے لوگ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو آپ کو ایم ایف میں ہیلپ کرتے رہے. اگر وہاں پہ جو بین الاقوامی سفیر رہے ہیں طاقتوں کے, ان سے آپ نے منتیں کر کے لی, اور اس وقت بھی جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے آپ کی پیکنگ کی. آپ آج بھی پنجاب میں منی ڈول آؤٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے, 300 ارب روپے سے لاہور میں لگا دی. حالانکہ آئین جو ہے, یہ جو سر نے آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے, آرٹیکل 156(2) پڑھ لیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن. ٹھیک ہے, آج کے پی میں مزمل اسلم صاحب نے پرسوں اپنا پیش کیا ہے کہ جی ہم کتنے سرپلس میں جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ لوکل باڈیز کا جو ایک احتجاج ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشورہ بھی کے پی گورنمنٹ کو ہوگا کہ آپ لوکل باڈیز کو شیلنگ کیا آپ کے پی, ہاں وہ غلط کی ہے. جب شیلنگ ہمارے پہ وہ غلط ہے تو وہاں پہ بھی غلط ہونی چاہیے, اور وہاں پہ ان کی بات کرنی چاہیے, اور جو بھی فنڈز ہیں ان کو ڈول آؤٹ کرنے چاہیے. فنڈنگ کا ایشو ہوگا زیادہ زیادہ, لیکن میری علی امین صاحب سے بات ہوئی, ہی از ویری کین. تو کچھ اگر پرابلم ہے تو ان کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. کچھ اگر شر پسند عناصر بھی ہیں تو خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ منی ڈول آؤٹ کر رہے ہیں پنجاب میں, سندھ سے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور پیسے آپ دے رہے ہیں. اس طرح سے باقی 2 صوبوں کے پاس آپ کچھ بھی نہیں. کے پی میں, بلوچستان میں آپ کی اپنی حکومت ہے, وہاں پہ ہر کسی کو فنڈنگ سے آ رہی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں چل رہا. آپ اس طرح سے معاملات کو چلا کے پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے until or unless you address the grassroots. میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی مقتدرہ کو کہتا ہوں کہ غصہ ملک چلانے کی حکمت عملی نہیں ہے. میں نے یہ اندر بھی اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کی ہے کہ غصہ حکمت عملی نہیں ہوتا. پاکستان کے لیے ہر کسی کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. حکومت کیونکہ چاہے ڈی فیکٹو حکومت ہے, ہم ڈی جورے تو نہیں مانتے, لیکن حکومت میں یہ قابض تو ہیں, 2 قدم ان کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا. پیچھے 2 قدم سر پاکستان کے لیے وہ 4 قدم پیچھے جائے گا. اسے اپنی ذات کی بات آج تک نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سب 8 فروری کے الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ. سر 8 فروری کا جو الیکشن ہے, آپ کیا لوگوں کی غیر نمائندہ حکومت بٹھا کے ملک چلا لیں گے؟ سوال ان کے ہٹنے یا آپ سے تو بظاہر ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا کہ 8 فروری کا الیکشن منو. ہماری اس وقت ہم نہیں, سب جوڈس میں ہم چاہیں گے کہ آپ ٹریبیونل انڈیپینڈنٹ ججز کے لگائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. دونوں کے اوپر 26 نومبر میں ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہمارے لوگ زخمی ہیں, ہمارے لوگ مسنگ ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ ان کے زخموں کا مداوع کیا جائے. فیئر انف. اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے گولی چلائی. جوڈیشل کمیشن سے اچھی بات تو نہیں ہے. 9 مئی میں بھی CCTV فوٹیجز جو چرائی گئی ہیں, جو چھپائی گئی ہیں, وہ سامنے آ جائیں. جو شامل ہے, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے, لیٹسٹ بھی کہا ہے, پرسوں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا تو ہم اس کو بیک نہیں کریں گے, اس کو فارغ کریں گے. لیکن اس کرائٹیریا کے اوپر کہ آپ جس نے پارٹی چھوڑی وہ بری الذمہ, 10,000 بندہ ہمارا, 10,000 بندہ 9 مئی میں آپ نے ہمیں اس میں کیا. شاہ محمود قریشی صاحب آغا خان ہاسپٹل میں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے تھے, وہ بیمار تھیں. ہی واز ان کراچی, اور 1.5 سال سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. اسی طرح محمود رشید چودھری, یاسمین راشد, عورتوں اور بچوں کے ساتھ کوئی اٹیک کرتا ہے, کیا وہ کس ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی یاسمین راشد؟ 1.5 سال آپ نے رکھا, سال ان کی سزا ہے بیٹمنٹن. وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے سینیٹر صاحب, ڈو یو سیکنڈ ہم آن دس تھنگ, یاسمین راشد صاحبہ کی ایج اور خاتون ہوتے ہوئے بیل واز ہر رائٹ؟ صرف ایک سوال. دیکھیں جتنا جرم زیادہ سے زیادہ سخت ہوگا اتنا اس کی سزا بھی سخت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 میں بیل کو نہیں سزا کہہ رہا, بیل جو انہوں نے فرمایا, یاسمین راشد صاحبہ قابل احترام ہے, ہم اپوزیشن میں تھے, وہ ہیلتھ منسٹر تھی, لیکن اس دن ٹرک پہ بیٹھ کے جو جیل روڈ پہ وائٹ جیپ تھی, اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. سب کو اوپن اناؤنس ہو رہا تھا نا مائک سے, تو یہ تو مطلب کسی کو ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس روڈ سے گزرنا یا جانا یا ایون پروٹیسٹ, پیسفل پروٹیسٹ. اور اس دن پھر زمان پارک میں آپ نے کہا جی کیا ہو گیا وہاں پہ کہ جی پولیس والے نیچے, جو موجودہ آئی جی ہے پنجاب کا, یہاں کا سندھ کا, یا علی ناصر رضوی صاحب, ہی بس CPO لاہور, اور اس کی آپ نے ایک آنکھ ضائع کر دی, اس کو پتھر مار کے. کس نے مارے یہ پتھر؟ یہ کس نے تشدد کیا؟ نمبر 2, آخری بات کہنا چاہتا ہوں, صرف آخری بات, ایک منٹ بتاتا ہوں, آخری بات سے سب کچھ بت پرستی سے جو خطرناک ہے نا زیادہ, وہ شخصیت پرستی ہوتی ہے. ان کو بھی حصار سے نکلنا ہوگا. نون لیگ بھی دسو سارے, نہیں نون میں ایسی بات دسو ساری باتیں کر رہے ہیں. راج ایک چھوٹا سا بریک لینا, مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. تو ایک دو چیزیں جو when it comes to America, at the end of the day, آپ مانیے یا نہ مانیے, they have that much will and they have that much power کہ وہ افیکٹ تو دوسرے ملکوں کو کرتے ہیں. امریکہ کے اندرونی معاملات اور ایک رپورٹ تھوڑی سی جو پاکستان سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے.